پچھلی آیات میں ہم نے حج پر جانے والے لوگوں کی 2 اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان میں سے کچھ دنیا حاصل کرنے اور دنیا ہی کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ وہاں بھی 2 کرداروں کا ذکر تھا، یہاں آگے کی آیات میں بھی ہم 2 طرح کے کرداروں کو ملاحظہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ابتداء میں متقین کافرین کے علاوہ منافقین کا ذکر بھی تھا، اور منافقین بیسیکلی پھر کافرین ہی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو 3 گروہ بھی دراصل 2 ہی بن جاتے ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ 2 ہی گروہوں کا ذکر ملتا ہے، 2 ہی طرح کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، اور وہ 2 گروہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک گروہ کا ذکر ہوا، ایک کردار بیان ہوا جو کہ ایک منافقانہ کردار ہے، جس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ صرف زبان کی حد تک یا صرف گفتگو سے دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور دین کے معاملات میں عمل کی بجائے محض زبانی کلامی جمع تفریق سے کام لیتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں اخنس بن شریک کی طرف اشارہ ہے، جو ایک منافق شخص تھا، بہت ہی فصیح و بلیغ تھا، بہت شیریں کلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، بڑی خوبصورت باتیں کرتا، آپ کو اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی، بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا، اور گواہ بنا بنا کے اللہ کو کہتا کہ میں بہت سچا مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں اور دلی دوست ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا یا مطلع کیا کہ ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیے، یہ حقیقت میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو انسان جتنی چاہے باتیں کر لے، باتوں سے کوئی چیز نہیں بدلتی جب تک انسان کر کے نہ دکھائے۔ مثلاً اگر آپ گفتگو کے ذریعے ایک عمدہ کھانا بنا لیں تو کیا آپ کو کھا سکتے؟ آپ ایک اچھی سی ریسیپی جو ہے وہ اچھے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں تو بظاہر ایسے لگے گا کہ جیسے کھانا بن گیا، لیکن حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھی باتیں خواہ کتنی بھی ہوں، لیکن جب تک عملی طور پر کچھ نہ کیا جائے تو اس وقت تک وہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہاں پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یعنی اگرچہ ایک خاص کردار کی نشاندہی کی گئی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک خصوصی مفہوم ہوتا ہے اور ایک عمومی ہوتا ہے۔ خصوصی کیا ہے کہ خاص شخصیت، اور عمومی کیا ہے کہ کوئی بھی یہاں فٹ ہو سکتا ہے جس کا یہی کردار ہو۔ تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں یا دنیاوی موضوعات کے بارے میں بہت ہی اچھی لگیں گی، اور وہ باتیں کرتے ہوئے کئی بار اللہ کو گواہ بھی بنائے گا اپنی سچائی پر، حالانکہ وہ سخت جھوٹا ہے اور بڑا ہی ٹیڑھا دشمن ہے اور سخت جھگڑالو ہے۔ یہاں جو جھگڑالو ہونا ہے یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صفت ہے، چاہے بات میں جھگڑا ہو، چاہے لین دین میں جھگڑا ہو، چاہے پھر عملی طور پر جھگڑا ہو، جھگڑا اللہ کو پسند نہیں۔ باتوں میں کھینچا تانی، اختلاف اور جھگڑا اور فساد یہ ناپسندیدہ صفات میں سے ہے، بد اخلاقی میں سے۔ اگر کسی شخص سے اختلاف ہو بھی جائے آپ کا تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ جھگڑے میں نہ بدلے، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ جو جھگڑوں کو طول دیں اور جھگڑے پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے
کہ جو بہت جھگڑالو ہے اور بحثیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھگڑا جھمیلا نہیں کرتی. یعنی ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ بھٹکتے بھی کیسے ہیں؟ جب وہ جھگڑوں میں پڑتے ہیں. تو اب آپ کو آج کی آیات کا سیکوینس بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ ابتدائی آیت میں جھگڑے کی بات ہے اور آخری آیت سے پہلے بھی کیا ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے. اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا. تو اختلاف پیدا ہونا تو طبیعی سی بات ہے، نیچرل بات ہے، لیکن اختلاف جھگڑا کب بن جاتا ہے؟ جب اس کو طول دیا جاتا ہے. اور اختلاف کا جھگڑوں میں بدلنا اور ایک دوسرے سے کاٹ لینا اور ایک دوسرے کو لان تان کرنا، یہی چیز انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کے اصل مقصد سے اس کو دور کر دیتی. تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے کہ ہم تمام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں. لیکن اس وقت آپ اگر حقیقی صورتحال کو ملاحظہ فرمائیں تو مسلمان اس وقت دنیا کی آبادی کا کتنا فیصد ہے؟ 20%. تو 20% کے ذمے کیا ہے کہ وہ 80% کو کیا بتائیں؟ اللہ کی طرف بلائیں، نہ کہ یہ 20% آپس میں لڑ لڑ کے مرے. لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ واٹس دا ریالٹی؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑے. کس جگہ جھگڑا نہیں ہے یہ بتائیے. جھگڑا کہاں نہیں ہے؟ چاہے لوگ دین کے نام پہ اکٹھے ہوں یا دنیا کے نام پہ اکٹھے ہوں. خصوصاً اس دور میں مسلمانوں کی آفت یہی ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. دو لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں یا کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہوں، آپس میں جو تعلقات ہیں ہم سب کے، وہ ہم سب خود دیکھ سکتے ہیں. اور کن کن باتوں پہ جھگڑے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور بجائے آپس میں جھگڑے سلجھانے کے پھر کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر پھیلانے لگتے ہیں، اوروں کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. اس سے جھگڑے ختم تو نہیں ہوتے. اصل مقصد تو ہم بھول گئے کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے. اصل مقصد بھول گئے کہ دنیا میں کیوں آئے ہم. اسی طرح ذاتی، انفرادی اور گھریلو سطح پر آپ دیکھ لیں، چاہے شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ہو، شیطان کی کوشش کیا رہتی؟ جھگڑانے کی، اختلاف ڈالنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لینا. اللہ نے سب کو روبوٹ نہیں پیدا کیا، ہر ایک کو الگ الگ پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کی پرائرٹیز الگ الگ ہے، اس کی اصل الگ ہے. اب مثلا مرد اور عورت میں بنیادی فرق ہے. مرد کی سوچ اور طرح ہوتی، عورت کی سوچ اور طرح ہوتی. تو ان کے جو مزاج کا اختلاف ہوتا ہے وہ بعض اوقات باہم اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور ویری نیچرل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. ان باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، ان باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے، ان باتوں کو زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. یہ باتیں کیا ہے؟ اٹس پارٹ آف لائف، زندگی کا حصہ، جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان جہاں بھی دو لوگ اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا، تو اس کو اس اختلاف کو نبھانے کا یعنی ڈفرنس مینجمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے. اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مختلف چیزیں جب اللہ نے بنائی مختلف ہے دونوں کو، تو وہ ایک طرح تو نہیں ہو سکتی. جیسے مرد سوچتا عورت ویسے نہیں سوچ سکتی، جیسے عورت سوچتی ہے ویسے مرد نہیں سوچ سکتا، جیسے ماں باپ سوچتے ہیں بچے ویسے نہیں سوچ سکتے، جیسے بچے سوچ سکتے ویسے ماں باپ نہیں سوچا کرتے. کیا یہ ریالٹی نہیں ہے؟ کہیں عمر کا فرق ہے، کہیں سیکس کا فرق ہے، کہیں سوچ کا فرق ہے، کہیں علم کا فرق ہے، کہیں بیک گراؤنڈ کا فرق ہے. اختلاف بڑی نیچرل سی چیز ہے، لیکن اختلاف کا ہونا برا نہیں، وہ ہوگا، طبیعی چیز ہے. لیکن اختلاف کو ہوا دینا اور اس کو زندگی کا مسئلہ بنا دینا اور اہم مقصد بھول جانا. اب مسلمان بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی جماعت بنتی، کوئی پارٹی بنتی، کوئی فورم بنتا ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی. کس لیے بنتی؟
مل جل کے کام کریں. پھر سوچوں کا فرق ہوتا ہے، کام کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے، علم کا فرق ہوتا ہے، پھر کیا شروع ہو جاتا ہے، چند دن شوق رہتا ہے، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کسی مسجد چلے جائیں، کسی اسکول چلے جائیں، کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. آپ ذرا داخل تو ہوں اندر، تھوڑی دیر میں آپ کو ایک ادھر سے لے کے کھڑا ہو جائے گا، ایک دوسرا ادھر سے لے کے کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کو وہ قصہ اس کا سنائے گا، وہ اس کا سنائے گا. اور جہاں آپ عبادت اور روحانیت کے لیے گئے، وہاں سے کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ تعفن. الٹا مزاج خراب کر کے واپس لوٹے. کیا کمایا؟ کیے کرائے پہ پانی پھیرا. تو حل کیا ہے؟ جھگڑوں کو طول دینا؟ نہیں، انہیں برداشت کرنا اور حل سوچنا کہ اس کا حل کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. جس سے جو شکایت ہو اسی سے ذکر کرنا، اس کی اصلاح. الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. اور خیرخواہی کس میں ہوتی ہے؟ خیرخواہی کس میں ہوتی ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے، اسے روکا جائے، نہ کہ اس بات کو ہوا دی جائے. جب آگ بھڑکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک شعلہ ادھر لے جا کے وہاں بھی لگانی چاہیے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، تو ختم ہو جائے گی آگ. کیا کرتے ہیں؟ آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پانی بھی نہیں ڈالتے، بعض اوقات مٹی ڈالو. جی، تو جب جھگڑے ختم کرنے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مٹی پاؤ. اور مٹی کس پہ ڈالتے ہیں؟ مردوں پہ مٹی ڈالتے ہیں نا، ڈیڈ چیزوں پہ. جس کو چھپانا ہو، ختم کرو اس کو، مٹی ڈالو اس پہ. یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اس سے زیادہ اہم ہے. ہم اس سے بڑے مشن کے لیے آئے ہیں. تو جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے. کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا ریوارڈ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بحث اور جھگڑا چھوڑ دیا جبکہ وہ حق پر تھا، اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بنایا جائے گا. تو اچھا اخلاق اور کرامت اور ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دینا یہ ڈگنیٹی نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے. اعلیٰ ظرفی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ ظرفی کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ ظرف لوگ. ظرف پھر وہی برتن والی بات، اور کل جو میں سمندر کی بات آپ سے کہی تھی. اعلیٰ ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بنا لیتے، وہ ان سے درگزر کر کے، ان کو اگنور کر کے اختلافی نہیں اتفاقی باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹھتے ہیں آپس میں کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں؟ اختلافی باتیں لے کے چھیڑ کے بیٹھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب باہم بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کی باتیں. وہ اتفاق کی کون سی؟ جیسے قرآن نے ہمیں کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، کامن انٹرسٹ. مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی ترقی، ذات کی ترقی نہیں، اسلام کی ترقی، دین کی ترقی. اب کیا ہونے لگتا ہے؟ انا کے مسئلے آ جاتے ہیں بیچ میں، وہ دین کی ترقی تو پیچھے رہ جاتی ہے اور جھگڑوں پہ ساری انرجی ضائع ہو جاتی ہے. لڑتے جھگڑتے اندر داخل ہوتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے باہر نکل جاتے ہیں، اور کام کاج سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اعلیٰ مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان موضوعات پہ مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ جو دین کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے. ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کبھی بیگ پیک کیا؟ روز کرتے ہیں نا. کیسے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں چیزوں کی؟ جو جہاں آ سکے وہ وہیں ڈال دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں چھوٹے سے بیگ میں آ جاتی. تو اسی طرح ڈفرنس مینجمنٹ کا اصول کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ. کہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں.
اور اگر بحث و مباحثہ اور جھگڑے اور اختلافی باتوں پر گفتگو رہی تو پھر اصل مقصد جس کے لیے آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں کسی ٹیم کے ساتھ مل کر، وہ کام پیچھے رہ جائے گا اور آپ کی رفتار بہت سلو ہو جائے گی. تو اسی کے بارے میں کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتیں تو بہت اچھی کریں گے مگر جب عمل کی باری آئے گی کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے جھگڑے چھیڑ دیں گے، اور پھر عملی میدان میں کیا کریں گے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. معاملات کو انتہائی بگاڑنے والے، معاملات کو انتہائی بگاڑنے والے، زمین میں فساد پھیلانے والے. کہا جاتا ہے کہ اخنس بن شریح اسلام سے پھر کے مکہ واپس چلا گیا. پہلے مدینہ آیا پھر واپس چلا گیا. رستے میں مسلمانوں کے جو کھیت نظر آئے ان کو جلا دیا، جو جانور نظر آئے ان کو مار دیا. کس وجہ سے؟ ضد میں، جلن اور حسد کی وجہ سے. تو بہت سے لوگ بظاہر آپ کو بڑی اچھی باتیں سنائیں گے لیکن عملی طور پر آپ کا سب کیا کرایا، آپ کی کھیتی بھی جلا دیں گے اور آپ کی کیا کرائے پہ پانی پھیر دیں گے. تولا کا ایک معنی جو ہے نا پھرنا ہوتا ہے، رخ پھیرنا، تولو اور پیچھے پڑ چکے، اور ایک معنی ہوتا ہے حکومت کا ملنا. یعنی ایسے فسادی لوگوں کو جب زمین میں حکومت ملتی ہے، اختیار اور اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کھیت اور نسلیں تباہ کرتے ہیں. ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسے پروگرام بناتے ہیں، ترقی کے نام پہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ جس سے انسانوں کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں ریسرچ کے نام پر اور بہتری کے نام پر کھیتوں کے لیے ایسی دوائیاں تیار کی گئی، ایسے بیج تیار کیے گئے، ایسی فوڈ تیار کی جاتی ہے کہ جس سے انسانوں کی صحت اچھی ہونے کی بجائے بظاہر دیکھنے میں ہر چیز بڑی خوشنما ہے لیکن عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیٹیریشن اور نسلوں کی بربادی. آپ کو معلوم ہے کہ جو فزی ڈرنکس ہیں، ٹاکسک فوڈز ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ انسانوں کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں؟ اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اندر سے گھلا رہی ہیں. ایک ریسرچ تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ برٹن کی جو آبادی ہے اس میں ہو کیا رہا ہے. السلام علیکم. اس میں بتایا گیا تھا آرٹیکل میں ٹاکسک فوڈ کے بارے میں. ٹاکسک فوڈ یہ ہوتا ہے جس کے اندر کیمیکل کانسنٹریشن بہت ہوتا ہے، آرٹیفیشلی پروڈیوسڈ فوڈ. اس کی وجہ سے کیونکہ برٹن میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بچپن ہی سے بچے اسی پہ پل رہے ہوتے ہیں کیونکہ چاکلیٹ وی نو کہ برٹن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو 25% ان لوگوں میں سے جو 25 ایئرس کے نیچے ہیں، پیپل انڈر دی ایج آف 25، دے آر انفرٹائل. دے آر انفرٹائل مطلب یہ کہ دے کی ناٹ ریپروڈیوس اینی چلڈرن وٹس ایور. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ 40% ڈیزیزز جو کہ پتہ چلتی ہیں، جو کہ ایک دم سے ڈسکور ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے 5 سال کے بچوں سے نیچے عمر میں پائی جاتی ہیں یا ڈسکور ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ بچوں میں اور ماؤں میں نیو جنریشن جو آ رہی ہے اس کے اندر بیماریاں اور انٹاکسک فوڈز کا اثر سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر اسی ریٹ پہ ہی لوگ ٹاکسک فوڈ کنزیوم کرتے رہے تو اس کی وجہ سے within 500 years it is possible کہ ہیومن ریس جو ہے it can go extinct، مطلب کہ بالکل ختم ہو جائے گی ہیومن ریس. کیونکہ امیجن اگر 25% لوگ جو نیو جنریشن کے ہیں وہ انفرٹائل ہیں تو ان کی آگے اولاد نہیں ہونی ہے، تو پھر آئندہ ہوگا کیا؟ اور اگر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 5 سال کی عمر کے بچے، ان سے نیچے سارے 40% ان میں سے بیمار ہیں اگر، یا ان کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو پھر وی کین انڈرسٹینڈ کہ آگے کس طرح کی جنریشن آ رہی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ بیکاز آف ٹو مینی مشینز اراؤنڈ اس، ان کی ریز کی وجہ سے اتنا برا افیکٹ ہو رہا ہے آن دا ہیومن باڈی کہ ود ان ویمن دا میجر کاز فار بریسٹ کینسر از ٹاکسک فوڈز ایز ویل ایز مشینز آل اراؤنڈ اس. مطلب کہ فار ایگزامپل ایون دا مائکرو ویو اوون
اور الیکٹرک کیٹل، اس کی وجہ سے بھی جو ریز جو باڈی کے اندر جا رہی ہیں، عورتوں میں بریسٹ کینسر کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے. اور اس کی وجہ سے بتایا ہوا تھا کہ آلموسٹ 35% جو ہے بریسٹ کینسر امریکن ویمن میں زیادہ پایا جاتا ہے کمپیئر ٹو ویمن اینی ویئر ان دا ورلڈ. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایسی فوڈ کے اشتہار ہیں کتنی خوبصورت ہیں، کیسی کیسی خوبصورت باتیں، کتنے اٹریکٹیو چیزیں ہیں کہ جو دیکھے وہ رہ نہ سکے. اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت اشتہار یا ٹوبیکو کے ہیں، اسموکنگ کے لیے، یا پھر ایسی فوڈز کے لیے. اب بظاہر دیکھنے میں کتنے خوبصورت نعرے ہیں، سلوگنز ہیں، تصویریں ہیں، ٹیسٹ ہے، ان کا لطف ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ہلاکت اور فساد، یا پھر نشاور چیزیں جو ہیں. الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ فساد سے بھر رہی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور سمندر فساد سے بھر گئے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے. اور یہ کیوں؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ واپس پلٹے، بیک ٹو بیسکس، شاید ان کو اس کا احساس ہو. تو بہرحال اسلامی اخلاق تجارتی اخلاق نہیں. تجارتی اخلاق کیا ہے؟ کہ لوگوں کو خوبصورت ناموں سے سب کچھ کھلا دو، لیکن ایک مسلمان تاجر ایسا نہیں کر سکتا. یہ دو چیزوں کا آپ دیکھیں، ایک تو ہے نا اخلاقی لیول کی بات، اور ایک اس کو جنرلی میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کے ٹرینڈ کے طور پر کہ ایک طرف خوبصورت باتیں ہیں اور دوسری طرف نسلوں اور کھیتوں کی ہلاکت ہے. سیڈ لیس جو بھی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ جڑ کٹی. جب سیڈ ہی نہیں تو آگے اس سے کیا اگے گا؟ لیکن بظاہر اس کو جس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے وہ انسانی نسل کے لیے کتنا خطرناک ہے. اس میں کئی چیزیں میں نے سنی اور پڑھی ہیں، لیکن ابھی تک میرے پاس چونکہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں تھی اس لیے میں نے اس کو اوائڈ کیا ہے. اگر کچھ بھی ریسرچ مجھے ایسی ملی جس کے کوئی پروف ہوئے تو انشاءاللہ پیش کروں گی کہ ان چیزوں کو جو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اگر آپ کو ان کی ڈیٹیلز پتہ چلے تو آپ شاید کھائیں بھی نہ، اور ان سے کیسی کیسی بیماریاں اور ریشز اور الرجیز سامنے آ رہی ہیں. اگر اس پر بھی کوئی انشاءاللہ اوتھینٹک چیز آپ ڈھونڈ لیں تو پھر آپ کو بتا دوں گی. ان ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہی ہے ان نیچرل لائف سٹائل اور ان نیچرل فوڈ. کہتی ہیں کہ یہاں کے فوڈ سٹورز کے اوپر ایک رسالہ ملتا ہے وائٹالٹی، اور وہ فری ملتا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی ریسرچز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی جس سے آپ ہیلدی فوڈ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. قرآن نے تو امت مسلمہ کو پہلا سبق جو دیا تھا اپنے مشن تکمیل کے لیے وہ کیا تھا؟ حلالن طیبن کھاؤ. اٹ واز امیزنگ کہ پہلا لیسن ہی حلالن اور طیبن پہ تھا. بہرحال ایسے شخص کو جو انتہائی جھگڑالو ہے اور انتہائی باتونی ہے، اذا قیل لہ اتق اللہ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی کسی بات سے اس کو روکا جاتا ہے، کسی گناہ سے روکا جاتا ہے، اخذت العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت کا خیال انا گناہ پہ جما دیتی ہے. یعنی اس کا غرور اور انانینت جو ہے وہ اسے بات سننے نہیں دیتا. حالانکہ آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے اتق اللہ. اور کوئی عام انسان اگر اس سے کوئی کہے اللہ سے ڈرو، اور وہ کہے تم کون ہو تو مجھے کچھ کہنے والے، جاؤ اپنا کام کرو، اور جواب میں روڈ ہو یا بدتمیزی سے بات کرے کہ مجھے مت تم نصیحتیں کرو اللہ سے ڈرنے کی، تم خود ہی ڈر لو، ایسے شخص کے لیے کیا فرمایا؟ فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ کافی ہے جو اس کی ساری انا کو توڑے گا. ابن مسعود کہتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کا نام لے کر ڈرنے کے لیے کہا جائے اور وہ کہے جاؤ اپنا کام کرو، علیک بنفسک. تو حکم کیا ہے کہ جب کسی کو کہا جائے اللہ سے ڈرو تو اس کو اللہ کے نام کی تعظیم کرنی چاہیے اور فوراً جھک جانا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روم و ایران فتح کیا تھا، ان سے کہا گیا اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے زمین پہ اپنا گال رکھ دیا، مٹی پہ اپنے آپ کو رکھ دیا. کہ اللہ سے ڈرنے کی بات تو بہت بڑی بات ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس کے جو متکبر ہو. فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے. ولبئس المہاد، اور بہت بدترین ٹھکانہ ہے جو اس کے لیے پہلے سے ہی بستر تیار کیا گیا وہاں. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس حد تک آگے جاتا ہے کہ اپنا آپ بھی بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دیتا ہے. دنیا کی چیزیں بیچنا، اپنی بلانگنگز بیچنا تو دور کی بات، خود کو بھی بیچ ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں خود کو بیچنا یہ کتنی بڑی بات ہے، بیچنا، خود کو بیچ ڈالنا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تھا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور ان کی ناقدری کرتے ہوئے ان کی صحیح قیمت نہیں پہچانی تھی تو تھوڑے ہی داموں میں وہ بک گئے. تو اس پر وہ جو پڑھتے آئے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے جو یہ نہیں جانتا کہ کسی چیز کی قیمت کیا ہے تو پھر وہ اسی طرح اونے پونے داموں بیچ دیتا ہے. تو بہرحال یہاں خود کو بیچنا اونے پونے داموں نہیں، اللہ کی رضا کے عوض بیچنا ہے. یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، جسے ہم کہتے ہیں نا اس حد تک چلا گیا، اتنا فار آف کہ اس نے کچھ بھی نہیں اپنے پاس چھوڑا، سب اللہ کو دیا، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیا، خود کو بھی بیچ دیا. اپنی مرضی اور رضا تو کچھ رکھی نہیں کہ اپنی خواہشات کو وہ یا اپنی انا کا کوئی مسئلہ بنائے. ایسا شخص کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے شخص کے اندر انتہا درجے کی خالص نیت ہوتی ہے، نیت کا خلوص ہوتا ہے. اللہ کی رضا اپنے دل کی رضا پر مقدم ہوتی. مقدم کا کیا معنی؟ آگے. یعنی کسی بھی معاملے میں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بات پہ راضی ہے تو وہ فوراً وہی کر لیتا ہے. اچھا اس پر اللہ راضی ہے، مجھے یہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتا لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی مگر میرے دل کی مرضی یہ نہیں. وہ یہ نہیں پھر کہتا، وہ کہتا ہے اچھا اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی بھی یہی. جس پہ رب راضی اس پہ میں راضی. وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی. کچھ لوگ بار بار یہی کہتے رہتے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا کیوں کرتا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. انتہائی ناسمجھی کے جملے ہیں. یہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان میں انسان مطمئن رہے کہ اچھا اللہ کا فیصلہ یہی تھا. آپ دیکھیے کہ اب پیچھے ایک کردار بیان ہوا، اب یہ یہاں دوسرا کردار. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد لکھو. تو اسی وجہ سے اتنا ربط ہے قرآن کے اندر. یعنی کہ ایسے ہی کبھی کوئی بات کہہ دی گئی اور کبھی کوئی بات کہہ دی گئی. بہرحال اس آیت کے پس منظر میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کے تھے یہ جو کتاب ہے نا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اگر آپ گھر جا کر اس کا پیج نمبر 223 نکالیں تو اس میں صہیب رومی کے حالات لکھے ہوئے ہیں. ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی. یہ رومی تھے نہیں، اصل میں رومی نسل نہیں تھے، یہ خالص عربی نسل کے تھے، لیکن یہ رہتے تھے بصرہ سے قریب ایک علاقے میں. تو بہرحال ان کے بال جو تھے سنہرے تھے اور ان کی شکل رومیوں سے ملتی جلتی تھی، اس وجہ سے کہا گیا. یعنی ہاں ان کو ان کی والدہ سیر کے لیے لے گئیں اور ساتھ خادم وغیرہ بھی تھے. اور ہوا یہ کہ جس بستی میں یہ پہنچے وہاں روم کے لشکر نے بستی پہ حملہ کر دیا اور سب کچھ لوٹ لیا گیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. تو ان بچوں میں حضرت صہیب بھی تھے اور روم لے جا کر انہیں
وہاں کی ایک منڈی میں بیچ ڈالا گیا، اور وہ بکتے ہوئے ایک سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہوئے. اور پھر بہرحال ان کی قسمت میں تھا اسلام قبول کرنا. یہ سارا واقعہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتی، تاکہ ایسے واقعات آپ خود بھی تھوڑی سی محنت کر کے پڑھیں. اور خاص طور پر یہ واقعہ کہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت قریش نے ان کو روکنا چاہا، تو یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تم سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں میں تم میں سے ایک ایک کو ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گا. اور اگر تمہیں مجھ سے مال چاہیے تو جاؤ اور میرے گھر کے فلاں کونے میں مال رکھا ہوا ہے، وہ تم سارے کا سارا لے لو اور میرا راستہ مت روکو، کیونکہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا رہے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ کس طرح میرے راستے میں ہوا میرے ساتھ جب میں ہجرت کے لیے آ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، اپنا سارا مال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، ہجرت کا انتخاب کیا، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی گھاٹا نہیں ہوا. اور پھر یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور سارا سامان دے ڈالتے ہیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان، یہ تینوں غلام تھے نا، ان کے بارے میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا اگر تم نے ان کو ناراض کیا، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. ایمان کی وجہ سے ان غلاموں کا کیا مقام تھا. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا کہ آپ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. کیا وجہ تھی؟ صہیب کے اندر وہ کیا خوبی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہر چیز دے ڈالی تو خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے، خالی ہاتھ. کیا ہماری زندگی میں کبھی کو وہ دن آیا کہ جب ہم بالکل ہی خالی ہاتھ ہو، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس؟ کبھی بھی نہیں. اور وہ بھی دین کی خاطر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم دین پہلے چھوڑ جائیں خالی ہاتھ ہونے سے. تو یہی فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں کہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ دے ڈالا. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور پھر انسان ہے نا، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوشش کرتے کرتے پھسل جاتا ہے. تو پھر اللہ مہربان اپنے بندوں پر، وہ پھر بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے.